سید عامر نجیب صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور عوام الناس کی اصلاح فرمائیں۔ سید عامر نجیب صاحب۔ شیخ صاحب بیٹھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر۔ ابھی آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے ان کے فرمودات سن رہے تھے، اور انشاءاللہ میرے بعد پاکستان کے صف اول کے خطیب، مقرر، رہنما، رہبر مولانا عتیق الرحمن شاہ کاشمیری صاحب کا ولولہ انگیز خطاب ہونے والا ہے، اور میں آپ سے بالکل مختصر وقت کے لیے مخاطب ہوں گا انشاءاللہ۔ آج ہم جس عنوان پر یہاں جمع ہیں وہ ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات جتنی عظیم ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا پیغام بھی اتنا ہی عظیم اور بڑا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی عظمت مسلمہ ہے، اسی طرح آپ کے پیغام کی عظمت بھی مسلمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، خیر البشر بنایا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کیا وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں، اور جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مصلی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز! اولو العزم پیغمبر آپ کے مقتدی اور آپ ان کی امامت کرنے والے، اور جب آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو براق جب بدکنے لگا تو جبریل امین نے کہا کہ آج سے پہلے اتنی عظیم شخصیت نہ پہلے تجھ پر بیٹھی ہے نہ بعد میں کبھی بیٹھے گی۔ جبریل امین جو زمین اور آسمان کی معرفت رکھنے والی شخصیت۔ پھر جب یہ سفر جاری ہوا اور ایک وہ مقام آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی معلوم مخلوقات میں جس ذات کو سب سے زیادہ قرب اللہ رب العالمین کا نصیب ہوا، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی عظمت اللہ نے عطا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور یہ بلند کرنا، پہلے تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ایک دعویٰ تھا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ دعویٰ حقیقت بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا کہ جس کی کوئی دوسری مثال دی نہیں جا سکتی۔ اس روئے زمین پر ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے، آپ کے ذکر کی محفلیں برپا ہو رہی ہیں، آپ کے فرمودات کی تدریس ہو رہی ہے، آپ کے لائی ہوئی شریعت کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جا رہا ہے، اور بیک وقت کروڑوں کی تعداد میں ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کا نام اذان میں، آپ کا نام نماز میں، اور پھر صرف
زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کے ان گنت فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور ایک بالش زمین بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو اللہ کے فرشتے موجود ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو کتنا ذکر بلند کیا اللہ رب العالمین نے، اس ذات جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند کیا، اس کا پیغام کتنا عظیم ہوگا، اور وہی پیغام سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پیغام مصطفیٰ کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اپنے سینے سے لگا لیں۔ جب نبی علیہ السلام پر نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنایا گیا، گھبراہٹ تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ نے تسلی دی، آپ نے چادر اڑائی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن نازل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، متنبہ کیجئے۔ آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں جب زمانہ گزرتا ہے نا، ہدایت کا سبق پڑھے ہوئے زمانے بیت جاتے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی 500 سال بعد آیا ہے، اب آنکھوں پہ پٹیاں بن چکی ہیں، حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں لوگ۔ فرمایا ان کو متنبہ کیجئے اس پیغام کی طرف جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیے کہ یہ جو دنیا جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے یہ بے مقصد بھیجا نہیں گیا ہے، بلا وجہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا نہیں کر دیا، کسی مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کرو گے تو تمہارا پروردگار کے نظر میں تمہاری اہمیت ہے، اگر اس مقصد کو تم نے فراموش کر دیا تو پھر تم سے پہلے بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں گزرے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، تم نے بھی پھر جہنم کا ایندھن بن جانا ہے۔ کتنا ایک پیغام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو دے رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے تھے، مکے کے رہنے والوں کو دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی اس مقصد کی طرف آؤ، اس پروردگار کی مانو جس نے تم کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کرو، اپنے آپ کو وقف کر دو اس کو راضی کرنے کے لیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، جس نے بلند و بالا پہاڑ پیدا کیے، جس نے گھنے جنگلات پیدا کیے، ان کے اندر ان گنت مخلوقات جن کو تم جانتے ہو، جن کو تم نہیں بھی جانتے، اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ اس نے آسمان کی وسعتوں میں کتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہیں، اس پروردگار کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کے لائق ہی وہی ذات ہے۔ یہ سب سے سائنٹیفک دعوت، سب سے زیادہ جس چیز کو جاننا چاہیے یہ وہ دعوت ہے، وہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج دنیا ترقی کر چکی، مادی ترقی کی انتہا پر پہنچ چکی، آسمانوں میں سیاروں ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی۔ پہلے ایک بندہ زندگی گزارتا تھا، ایک خاص جغرافیے میں رہ کر ساری زندگی بسر کر جاتا تھا۔ اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ افریقہ کے جنگلات میں کیا ہے، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے جنگلوں میں کیا پایا جاتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندیوں پر کیا ہے، کیٹو کی پہاڑیوں پر کیا ہے، امریکہ کے جو بیابان اور ویرانے ہیں ان میں کیا ہے۔ لیکن آج کا انسان یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کمال ہستی ہے اللہ کی، جس نے اتنی ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے کہ آج ہم ان کے بارے میں ریسرچ کر کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس چھوٹی سی مخلوق میں اللہ نے کیا کیا کمالات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد لیکن جو یعنی زمین آسمان کے بڑے بڑے حقائق سامنے آ چکے، سورج چاند ستاروں کے بارے میں بڑی بڑی معلومات حاصل ہو چکی، لیکن اگر اب بھی انسان اللہ کو فراموش کر دے،
اگر اس سب کو جاننے کے باوجود بھی اللہ کو نہ جان سکے تو کتنی بڑی بدبختی اور بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. اور آج کا انسان یہ کر رہا ہے. 7 ارب انسان، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں جس طرح جاننے کا حق ہے، اور اس طرح اللہ کی قدر کرتے ہیں جس طرح قدر کرنے کی ضرورت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. ماضی کا انسان اگر اللہ کی قدر نہ کر سکتا تو بہت سارے جواز ہو سکتے تھے، لیکن اگر آج کا انسان اللہ کی قدر نہ کرے، جس نے سورج کو کام پر لگایا ہوا ہے، جس نے دریا بہائے ہوئے ہیں، جس نے ان گنت قسم کے سبزیاں پیدا کی ہیں، میوے پیدا کیے ہیں، جس نے ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے اتنے مواقع دے رکھے ہیں، اس رب کو نہ پہچان سکے، حالانکہ PhD کر چکا ہے، حالانکہ فزکس جانتا ہے، حالانکہ سائنس کے مضامین جانتا ہے، حالانکہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ساری دنیا کی معلومات رکھتا ہے، لیکن نہیں پہچانتا تو اپنے رب کو نہیں پہچانتا. قدر نہیں کرتا تو اس رب کی قدر نہیں کرتا جس نے اس کو اتنا حسین چہرہ، دماغ، اتنی کمال ہستی دے رکھی ہے. اس رب کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر آئے اور تشریف لائے اور پیغام دیا لوگوں کو کہ بھائی اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو. نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، جہنم کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اس پروردگار کی عبادت کرو. یہ سب سے پہلی اور عظیم دعوت. اور اگر یہ موجود ہے، عقیدہ توحید موجود ہے، اس پیغام کو بندے نے سمجھ لیا ہے، تو پھر یہ اتنی بابرکت پیغام ہے. توحید کا پیغام اتنا بابرکت پیغام ہے کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی ہوگی اور قیامت کے دن آپ کو سرپرائز ملے گا. آپ کہیں گے کہ میں نے تو ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی تھی، یہ احد پہاڑ کے برابر یہ صدقہ کہاں سے آ گیا؟ اس توحید کی برکت سے. اور اگر یہ توحید حاصل نہ کر سکا کوئی بندہ، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو نہ سمجھ سکا، اس نے بڑے بڑے اعمال کر دیے، الٹا لٹک کر زندگی بسر کر دی، ایک قدم پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے اس پر کامیابی اس پر حرام کر دی ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ بندہ کہ جو ساری زندگی سجدے کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن غیر اللہ کے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا رہا. اللہ کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے غیر کو بھی پکارتا تھا. اللہ کا خوف بھی دل میں تھا اور غیر اللہ کا خوف بھی دل میں تھا. اللہ سے بھی امیدیں باندھتا تھا اور غیر اللہ سے بھی امیدیں باندھتا تھا. تو یہ بندہ جو اتنا جس نے نیکیاں کی، اب حاتم طائی سے زیادہ کون سخی ہوگا؟ سخاوت کے لیے ضرب المثل ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. گویا اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا، اللہ سے اتنا اجنبی بن کر زندگی بسر کر کے گیا. اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانا. تو فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر شرک کیا تو اس کا داخلہ ہی ممنوع ہے. یہ وہ پیغام ہے، بنیادی پیغام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو دیا، اور یہ تا قیامت یہ پیغام موجود رہے گا. اس پیغام کو جو سمجھ چکے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو نہیں سمجھ سکے وہ ناکام و نامراد ہیں. بھلے سے دنیا میں بڑے بڑے محلات کے مالک ہوں، بڑے بڑے اثاثے ان کے پاس موجود ہوں، بڑی بڑی دولتیں ان کے پاس موجود ہوں، اختیار اور اقتدار ان کے پاس موجود ہو، اگر یہ عقیدہ موجود نہیں ہے تو اب آپ اپنی خوش قسمتی کا اندازہ لگا لیں. اس سے بل گیٹس سے زیادہ خوش قسمت، عمران خان سے زیادہ خوش قسمت، مودی سے زیادہ خوش قسمت کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توحید دے رکھی ہے،
عقیدے کی سمجھ دے رکھی ہے. لیکن میرے بھائی یہ عقیدہ جہاں اطمینان کا مقام ہے کہ اللہ نے یہ توحید کی سمجھ دے دی ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، توحید کا پیغام سینے سے لگایا صحابہ نے، اور پھر اس پیغام کو لے کر دنیا بھر میں پھیل گئے. کتنی بے پرواہ کر دیتا ہے یہ پیغام دنیا سے انسان کو. اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، جنہوں نے وقف کر دی اپنی زندگیاں. روز و شب ان کے اس طرح گزرتے تھے کہ ایک ہی دھن تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئیں، اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے راستے میں آنے والے تمام صاحب اقتدار اور اختیار لوگوں سے پنجہ آزمائی کریں، ان سے لڑ جائیں، اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں. الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت کی طلبگار بن کر زندگیاں بسر کرتے رہے. ساری زندگی مقصد ایک ہی تھا کہ یا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یا باطل کے قوتوں کو شکست فاش سے دے سکے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے زندگیاں بسر کی تھیں. آج مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا وہ مقصد ہم نے بھی سینے سے لگایا ہوا ہے؟ کتنا بگاڑ ہے، کتنے بڑے پیمانے پر شرک ہے، کتنے بڑے پیمانے پر الحاد ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں. اور یہ تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، بلکہ اربوں میں یہ تعداد ہے. تو اگر صحابہ کرام کے کردار کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہوتے تو وہ کتنے بے چین اور مضطرب ہوتے. کیا ان کو میری اور آپ کی طرح رات کو نیند آ سکتی تھی؟ کیا ان کی زندگیاں صرف اپنے گھر والوں کے لیے گزر سکتی تھیں؟ کیا ان کی زندگیاں صرف اپنے حقیر مقاصد کے لیے دنیا کے گزر سکتی تھی؟ وہ ان تمام مقاصد سے بے نیاز ہو جاتے اور اللہ کے دین کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے. جنہوں نے اس غیر ترقی یافتہ زمانے میں جبکہ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا دین کو اتنا آگے تک پہنچا دیا، وہ آج جبکہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، تو آج وہ کس قدر تیزی کے ساتھ دین کو پہنچاتے تھے. ایک عالم دین نے کہا کہ انہوں نے گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کر کے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا. اگر ان کے پاس موٹر سائیکلیں ہوتی تو میرا خیال ہے پوری دنیا پر ہی غالب آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے، کون سے اسباب ہیں جو موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان اس طرح کا موجود نہیں ہے، مقصد سے وابستگی موجود نہیں ہے. نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، حج میں کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت تشریف لائے تھے اس مقصد کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے دین کے لیے خطرات مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے دین کے لیے پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے دین کے لیے زخم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے دین کے لیے گالم گلوچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے دین کے لیے تانے اور طنز سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اتنا میٹھا بن کر زندگی بسر کر رہا ہوں کہ سر ایک راضی ہو جائے مجھ سے. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اقتدار میں موجود لوگ کس طرح دین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح دین کو کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں بس میں مطمئن ہوں کہ میں کیونکہ نمازی ہوں، میں مطمئن ہوں کہ میں کیونکہ دین کی سے نسبت رکھتا ہوں، بس میرے لیے یہ کافی ہے. ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو رول ماڈل بنانا ہے. اگر نجات چاہتے ہیں تو ابو بکر کو رول ماڈل بنائیں، عمر فاروق کو رول ماڈل بنائیں، عشرہ مبشرہ کو رول ماڈل بنائیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی تھی. اپنا مال اللہ کے دین کے لیے لا کے رکھ دیتے تھے کہ اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اس کی تعلیمات کافی ہیں. ہم اپنی جان بھی اللہ کے لیے، اپنا مال بھی اللہ کے لیے، اپنی اولادیں بھی اللہ کے لیے. اور ایسی مائیں پیدا ہو گئی تھیں
کہ جو بچوں کے جہاد کے سفر سے واپس آنے پہ اتنا خوش نہیں ہوتی تھیں جتنا خوش شہادت کی موت پر ہوا کرتی تھیں. اور آج ہماری کیا صورتحال ہے. بہرحال یہ درد دل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.